تحریری ریکارڈ اس حقیقت کو بیشتر مقامات میں ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ سنکتب ما یقول، جو کچھ انسان کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جو کچھ انسان اپنے اعمال سے آگے بھیج دیتا ہے ہم اسے بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو نقوش یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے انہیں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ہم اس کی ہر بات کو ایک کھلے ہوئے رجسٹر میں درج کرتے جاتے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، انسان تو بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن خدا کے اس ریکارڈ سے ایک حرف بھی محو نہیں ہوتا۔ کہیں اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمارے مقرر کردہ محافظ متعین ہیں جو اس کی ہر بات کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے نگران مقرر ہے جو اس کی ہر بات کو بحکم خداوندی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر اسے ریکارڈ نہ کر لیتا ہو۔ سورہ انفطار میں ان ریکارڈ کرنے والوں کو کراماً کاتبین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ رجسٹر کہیں چھپا کر نہیں رکھا گیا، نہ ہی اس کے اندراجات ایسی باطنی زبان میں کیے گئے ہیں جنہیں ہر کوئی پڑھ نہ سکے۔ یہ رجسٹر کتابی مبین ہے، یعنی بالکل صاف، واضح، کھلی ہوئی کتاب۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں درج ہو جاتا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا عمل ضبط تحریر میں آ جاتا ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے جو اسلاف پہلے گزر چکے ہیں وہ کس حالت میں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کے متعلق میرے خدا کے ہاں ایک رجسٹر میں سب کچھ درج ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ نہ تو کچھ بھولتا ہی ہے کہ درج ہونے سے رہ جائے، اور نہ ہی حساب کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق کہہ دیا کہ ینطق بالحق، وہ بالکل حق کے ساتھ حقیقت کے مطابق بات کرتی ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس لیے اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں کسی پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کا امکان ہی نہیں۔ یہی وہ کتاب عمل نامہ ہے کہ اسے جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ صاحب یمن و سعادت ہوں گے اور زندگی کی خوشبختیوں اور سرفرازیوں کے حامل، اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سر پیٹ کر رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، اے کاش مجھے یہ عمل نامہ نہ ہی ملا ہوتا تو اچھا تھا، یہ میرا حساب میرے سامنے کیوں آ گیا، اس کا مجھے علم ہی نہ ہوتا تو ٹھیک تھا۔ اس وقت انسان کے سارے بھید کھل جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کے راز باہر آ جائیں گے۔ اس مقام پر ذرا رکیے۔ ہم اس دنیا میں ہزاروں اشخاص سے ملتے ہیں، ہم کریکٹر کے اعتبار سے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان سے کسی اور طرح کے معاملہ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی نظروں میں بڑے معتبر بنے رہتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو اپنے خلوص اور دیانت کا یقین دلاتے رہتے ہیں، لیکن دن میں
ان کے متعلق کچھ اور ہی خیالات رکھتے ہیں۔ ہم اپنے ملنے والوں کی نگاہوں میں بڑے مقدس اور پاک باز بنے رہتے ہیں کیونکہ ہماری حقیقت ان کے سامنے نہیں آنے پاتی۔ ہم اسی طرح معتبر اور معتمد علیہ بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ وہ تمام لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں جن کی نگاہوں میں ہم نے اپنے آپ کو اس قدر دیانتدار، پاکیزہ، مقدس، پرخلوص، صادق بن کر دکھایا تھا، اور ان کی موجودگی میں ہماری اصل و حقیقت اس طرح واضح طور پر سامنے آ جائے کہ کسی کو اس میں کوئی کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے، تو سوچئے کہ اس وقت ہمارا حشر کیا ہوگا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کی نظروں میں بے نقاب ہو جائے جن میں وہ بڑا معتبر بنا رہا تھا؟ یہ ہے جو کچھ انسان کا یہ عمل نامہ کرے گا۔ یہ عمل نامہ، یہ کتاب مبین کہیں باہر نہیں ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا عمل نامہ خود اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے۔ ظہوری نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، تو اپنا اعمال نامہ خود آپ پڑھ۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے۔ تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود آپ کافی ہیں۔ اس کے لیے کہیں باہر سے اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹرز بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل نامہ انسان کی اپنی ذات ہے جس پر اس کے ہر عمل کا نتیجہ منقوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کا کاتب بھی آپ ہے اور محاسب بھی آپ۔ یہی وہ عمل نامہ ہے جس کے بے نقاب ہو جانے سے مجرمین چیخ اٹھیں گے۔ اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنی حقیقت کو چھپاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہونے لگتا ہے تو ایسے گواہ پیدا کر لیتا ہے جو اس کی پاک بازی کی شہادت دے دے۔ یہ کچھ تو وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے۔ جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس کی اپنی عقل فریب کار اس کے ہر غلط کام کے جواز میں بیسی و نگاہ فریب دلیلیں تراش کر کے اسے دھوکے میں رکھتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اس طرح خود اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ لیکن ظہوری نتائج کے وقت صورت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اس وقت بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے خلاف آپ گواہی دے گا، اور خود فریبی کے لیے جو جھوٹے بہانے اس نے اس سے پہلے تراشے تھے ان سب کی تردید آپ کر دے گا۔ یوں انسان کا ہر عمل نتیجہ خیز ہو کر رہے گا، افراد کا بھی اور اقوام کا بھی۔ لیکن اقوام کے متعلق ہم گفتگو آگے چل کر کریں گے۔